دریا کی تیز موج نے مجھے تم سے الگ کر دیا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ تم سانپ کی شکل میں میرے ساتھ ساتھ تیر رہے ہو، کمانڈو خالد کہہ رہا تھا۔ طوفانی موج مجھے بہاتی ہوئی کہاں سے کہاں لے گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ انٹیلیجنس والوں نے تو ہمیں پکڑوا دیا تھا اور اس بار میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں جمیلہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے خالد سے کہا، کمانڈو کیا اس وقت جمیلہ سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد کہنے لگا، اس وقت میں کسی مجاہد کو کمین گاہ سے باہر بھیجنے اور جمیلہ بھابی کو یہاں لانے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ کل انشاءاللہ انہیں ضرور بلوا لوں گا۔ اس کے بعد وہ دری پر سے کاغذ اٹھا کر اسے دوبارہ پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کمانڈر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، کرمداد، ہمارے ایک اور امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا انڈین آرمی کی کسی ٹرین کو اڑانا ہے؟ کمانڈو منظر خالد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابھی اس قسم کے امتحان کا وقت نہیں آیا، لیکن یہ امتحان بھی بڑا اہم اور ہمت طلب ہے۔ میں نے کہا، کمانڈر، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، تم حکم کرو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کمانڈو خالد نے کاغذ کا پرزہ میرے آگے کیا اور بولا، یہ خط خفیہ اشاروں میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری تنظیم کا خفیہ کوڈ ہے، تم اسے نہیں پڑھ سکو گے، مگر میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ اس نے خط ایک طرف رکھ دیا اور بولا، جموں سے ہمارے آدمی نے یہ خبر دلی پہنچائی ہے اور دلی سے ہمارے آدمی نے ٹیلی فون کے ذریعے خفیہ اشاروں میں یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے۔ میں نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ کمانڈو خالد نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے ایک طرف چھپ جانے کا اشارہ کیا۔ کوئی مجاہد آ رہا تھا۔ میں جلدی سے تکیے کے پیچھے ہو گیا۔ ایک مجاہد چائے ٹرے میں لیے آ گیا۔ چائے کا ٹرے اس نے کمانڈو خالد کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں تکیے کے پیچھے سے نکل کر کمانڈو خالد کے سامنے آ گیا۔ وہ کہنے لگا، چائے پیو گے؟ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے جلدی سے بتاؤ جموں سے کیا خبر آئی ہے؟ کمانڈو خالد نے اپنی پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے کہا، خبر ملی ہے کہ کشمیری حریت کانفرنس کے ایک لیڈر غلام حسین وائیں کو بھارتی ملٹری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے ہوشنگ آباد کے ٹارچر سینٹر میں لے جایا جا رہا ہے۔ ہوشنگ آباد کا ٹارچر سینٹر انسانوں کا بچڑ خانہ ہے۔ وہاں جب کسی کشمیری حریت پرست کمانڈو کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ہمارے کئی کشمیری حریت پرست وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہم صرف 3 کشمیری حریت پرست مجاہدوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین ملٹری پولیس انتہائی رازداری اور زبردست سیکیورٹی کے انتظام کے ساتھ کشمیری مجاہدوں کو قتل کرنے کے لیے ہوشنگ آباد کی قتل گاہ میں لے جاتی ہے۔ اس ٹارچر سینٹر میں اذیت دینے کے جدید ترین اور انتہائی تکلیف دہ آلات موجود ہیں۔ وہاں مجاہدوں کو وحشیانہ اذیتیں دی جاتی ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں بجلی کے جھٹکے دے دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے جموں کے خاص آدمی نے جان پر کھیل کر یہ اطلاع حاصل کی ہے کہ حریت پرست لیڈر غلام حسین وائیں کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور اب اسے ہوشنگ آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کشمیری حریت پرست لیڈر کو کس طرف سے اور کب ہوشنگ آباد لے جایا جائے گا اور یہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ خالد نے کہا، ہوشنگ آباد یہاں سے بمبئی لائن پر زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ سارا علاقہ خطرناک جنگلوں والا علاقہ ہے۔ اس خط میں درج ہے کہ کشمیری لیڈر کو جموں سے فوجی ہیلی کاپٹر میں سوار کروا کر دلی کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ دلی والے ہمارے آدمی نے بتایا ہے کہ آج رات اسے ہوشنگ آباد بذریعہ فوجی ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج رات کسی بھی وقت کشمیری حریت پرست لیڈر غلام حسین وائیں ہوشنگ آباد کے ٹارچر سینٹر پہنچ جائے گا۔ میں نے کمانڈو خالد سے پوچھا، کیا اسے معلوم ہے کہ ٹارچر سینٹر ہوشنگ آباد میں کس جگہ پر واقع ہے؟ اس نے کہا، ہمارے سارے کمانڈو اس ٹارچر سینٹر کو دیکھ چکے ہیں، مجھے اس کا سارا محل وقوع معلوم ہے۔ اب ہمیں اس ٹارچر سینٹر پر کمانڈو ایکشن کر کے اپنے کشمیری لیڈر کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی احتیاط اور عقل کے ساتھ پلان کرنا ہوگا، کیونکہ ہوشنگ آباد ٹارچر سینٹر پر سیکیورٹی کے زبردست انتظامات ہیں۔ اس سے پہلے ہم وہاں کمانڈو اٹیک کر کے اپنے 3 کشمیری مجاہدوں کو نکال چکے ہیں۔ اس کمانڈو آپریشن کے لیے ہمیں کچھ ایسے ایمونیشن اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہوگی جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان ہتھیاروں کی فراہمی کا بندوبست کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا، کمانڈر تم فکر نہ کرو، جہاں تمہیں بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی وہاں میں تمہارے کام آؤں گا۔ میں بڑی آسانی سے دشمن کے مشین گن مورچوں میں گھس کر ان کو ختم کر سکتا ہوں۔ کمانڈو خالد کسی اہم نقطے پر غور کر رہا تھا۔
उसने चाय की प्याली नीचे रखते हुए कहा, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन में हमारी बहुत मदद कर सकते हो, लेकिन वहाँ होशंगाबाद टॉर्चर सेंटर में इंडियन आर्मी की पूरी पलटन मोर्चा बंद है, जिसमें 3 इन्फेंट्री की कंपनियां हैं। इसकी वजह यह है कि इस टॉर्चर सेंटर में बड़े अहम कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को अगर वो पकड़े जाएं तो लाया जाता है और उनसे पूछगिछ करके बड़ी नतीजा खेज मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैंने पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें इस मिशन पर किस वक्त रवाना होना चाहिए और होशंगाबाद हम किस तरह पहुंचेंगे? कमांडो खालिद कहने लगा, मैंने अपने 5 तजुर्बाकार कमांडो मुजाहिदों को अलर्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आज रात को हम अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएं। हमारे पास सिर्फ एक पुरानी जीप होगी, लेकिन हम जंगल में शॉर्टकट रास्ते पर सफर करेंगे और सुबह होने से पहले पहले होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, कमांडो मैं बिल्कुल तैयार हूं। कमांडो खालिद कहने लगा, ये मेरे 5 कमांडो मुजाहिद बड़े तजुर्बाकार कमांडोज हैं और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में ये बता दिया है कि तुम इंसान हो, साबिक कमांडो हो, मगर एक जोगी के तिलिस्म की वजह से कभी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हो और कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाते हो। इस मिशन की नौयत ऐसी है कि इन कमांडोज को एतमाद में लेना जरूरी था। मैंने पूछा, इन पर इस इंकिशाफ का क्या रद्द-ए-अमल हुआ? वो बोला, वो बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी ने कोई सवाल न किया। उनके सामने सरफरोशाना मिशन है, वो सिर्फ अपने मिशन के बारे में पूछते रहे। बहरहाल तुम्हें शामिल करके हम कुल 7 कमांडो होंगे और मैं समझता हूँ कि इस मिशन के लिए इतना ही काफी है। अभी जो मुजाहिद चाय लेकर आया था उसको तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं अपने 5 कमांडोज को यहाँ लेकर आता हूँ। कमांडो मंजर खालिद उठकर हुजरा नुमा कोठरी से निकल गया। मुझे अपनी बीवी जमीला का ख्याल आ गया। उसकी हल्की हल्की बू मुझे महसूस हो रही थी। वो इसी शहर में थी, मैं भी इसी शहर में था, लेकिन हम एक दूसरे से अभी मिल नहीं सकते थे। मेरे सामने एक अहम मुजाहिदाना मिशन था। मुझे अल्लाह की राह में उसके नाम और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले कश्मीरी मुजाहिदों के दुश्मनों के खिलाफ जंग करनी थी, जिहाद में शामिल होना था। अगर इस कमांडो मिशन में से जिंदा निकल आया तो जमीला से भी मिल लूंगा, अगर शहीद हो गया तो अल्लाह मालिक है। कमांडो खालिद अंदर आया, उसके साथ 5 मुजाहिद कमांडोज भी थे। उन्होंने मुझे दर्री पर कुंडली मारकर बैठे हुए देखा और किसी किस्म के ताज्जुब का इजहार न किया। मैंने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा और दीवार के साथ लगकर बैठ गए। कमांडो खालिद मेरे करीब बैठ गया। वो अपने कमांडोज को मुखातिब करके बोला, गाजियो, जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, इंडियन मिलिट्री पुलिस कश्मीर के सबसे बड़े हुर्रियत परस्त और मुजाहिद गुलाम हुसैन वाई को गिरफ्तार करके होशंगाबाद के टॉर्चर सेल में ला रही है, बल्कि इस वक्त तक वो टॉर्चर सेल में पहुंच भी चुकी होगी। हुर्रियत परस्त कश्मीरी लीडर से महज बराए नाम पूछगिछ होगी। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्हें यहाँ इसलिए लाई है कि उसे शहीद कर दिया जाए, जैसा कि इससे पहले भी यहाँ कई कश्मीरी मुजाहिदों को शहीद किया जा चुका है। उसके बाद मकबूजा कश्मीर की भारतीय फौजी हाई कमान ये अफवाह फैला देगी कि कश्मीरी लीडर मफरूर होकर पाकिस्तान या आजाद कश्मीर चला गया है। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें कश्मीरी लीडर और कश्मीरी हुर्रियत परस्त को भारतीय फौज के चुंगल से निकाल कर लाना है। हमारे वसाइल महदूद हैं। होशंगाबाद के टॉर्चर सेल में, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, इंडियन आर्मी की पूरी पलटन तैनात है। चारों तरफ मशीन गन पोस्टें हैं और कांटेदार बाड़ लगी है। भारतीय फौज के पास असलहे और हथियारों की कमी नहीं है, हमारे पास पूरे हथियार भी नहीं है। इसके बावजूद हमें इस मार्के को सर करना है, इस मिशन को कामयाब बनाना है और टारगेट को मार कर कश्मीरी लीडर को भारतीय दरिंदों की कैद से निकाल कर अपने साथ लाना है। हम 7 आदमी इस खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। कमांडो करमदाद के बारे में तुम सब जानते हो कि वो अगरचे सांप की शक्ल में है, लेकिन वो इंसान है। एक बुत परस्त के जादू ने इस पर असर कर रखा है जो इंशाअल्लाह जल्दी रफा हो जाएगा। कमांडो करमदाद भी इस मुहिम पर हमारे साथ जाएगा। हो सकता है हम में से कोई जिंदा वापस ना आए, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमें कश्मीरी लीडर को जरूर रिहा करवाना है, खा हम सारे के सारे मारे जाएं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई हिचकिचाहट या शक हो तो अभी बता दो। कमांडो खालिद खामोश हो गया। भोपाल के चारों मुजाहिदों ने बैक जबान होकर कहा कि उनके दिल साफ हैं, उनके दिलों में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। वो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं और वो अपनी जान देकर भी कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद को जालिमों के पंजे से छुड़ाएंगे। कमांडो ने बेख्तियार कहा, जज़ाकल्लाह। फिर उसने मुझसे पूछा, कमांडो करमदाद, क्या तुम भी तैयार हो? मैंने फौरन कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने अपने मुजाहिद कमांडो हारून से कहा, तुम फौरन जीप में
ضروری ایمونیشن اور اسلحہ وغیرہ رکھ دو اور آ کر رپورٹ کر دو۔ ہارون اسی وقت یس سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ کمانڈو خالد نے کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا ابھی رات کے 8 بجے ہیں، اگر ہم 9 بجے بھی نکل پڑتے ہیں تو 11 بجے سے پہلے ہوشنگ آباد کے جنگل میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے ایک مجاہد کمانڈو کا نام راشد تھا، اس نے کہا سر ہمارے پاس ہینڈ گرینیڈ 6 ساتھی ہیں۔ کمانڈو خالد بولا اللہ مالک ہے، اگر ہینڈ گرینیڈ نہ بھی ہوتے تو ہمیں اس مہم پر ضرور نکلنا تھا اور اسے کامیاب بنانا تھا۔ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس لائٹ مشین گنیں کتنی ہیں؟ کمانڈو راشد نے کہا اس وقت صرف 4 لائٹ مشین گنیں ہیں، میگزین کی 8 بیلٹیں ہیں۔ وہ بولا یہ کافی ہیں، باقی ہمارے پاس 10 گنیں ہوں گی، سائلنسر والے پستول ہوں گے اور کمانڈو چاقو بھی ہوں گے۔ اگر ہم نے سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بندی سے کام لیا تو انشاءاللہ ہم اس مہم میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ کمانڈو ہارون نے آ کر بتایا کہ اس نے جیپ میں لائٹ مشین گنیں، میگزین کے پٹے اور سٹین گنیں وغیرہ رکھ دی ہیں۔ کمانڈو خالد نے ایک بار پھر گھڑی پر وقت دیکھا اور بولا ہم ٹھیک 15 منٹ بعد یہاں سے نکل پڑیں گے، 15 منٹ میں ضروری تیاری کر لو۔ 5 مجاہد کمانڈو اٹھے اور ایک دوسرے کے پیچھے حجرے سے نکل گئے۔ میں نے خالد سے کہا کمانڈر کسی کے ہاتھ جمیلہ کو پیغام پہنچا دینا کہ میں اس مہم پر تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، جمیلہ بھابی کو پیغام پہنچ جائے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ اس کے ٹھیک 15 منٹ بعد 5 کمانڈو اپنے کمانڈر خالد کی قیادت میں تیار ہو کر خفیہ ٹھکانے سے باہر آ گئے۔ مجھے خالد نے اپنی سیاہ کمانڈو جیکٹ کے کالر کے اندر اس طرح چھپا رکھا تھا کہ میرا سر کالر سے باہر نکلا ہوا تھا اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے کمانڈو خالد نے اس پوزیشن میں اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ میں سانپ ہونے کی حیثیت میں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ پرانی جیپ جس پر درختوں کی شاخیں ڈال کر اسے کیموفلاج کیا گیا تھا پرانی بارادری کے کھنڈر کے پاس کھڑی تھی۔ یہ لوگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جیپ کے پاس آئے۔ جیپ میں رکھی ہوئی سٹین گنیں ایک ایک کر کے اٹھا لیں اور اپنے کندھوں سے لٹکا لیں۔ یہ 6 کے 6 کمانڈو ایک ہی قسم کی سیاہ جیکٹوں، سیاہ پرانی پتلونوں میں ملبوس تھے، سروں پر سیاہ رومال باندھے ہوئے تھے۔ 4 لائٹ مشین گنیں جیپ میں رکھی ہوئی تھی۔ کمانڈو خالد نے کمانڈو ہارون کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی سیلف دبایا اور جیپ ایک دھچکے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بڑی سڑک پر آتے ہی جیپ کی رفتار تیز ہو گئی۔ 10 منٹ میں ہم بھوپال شہر سے نکل آئے تھے اور جیپ بھوپال سے ناگپور جانے والی سڑک پر فل سپیڈ سے دوڑتی جا رہی تھی۔ بارش رک گئی تھی۔ میں کمانڈو خالد کی جیکٹ کے کالر کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دور تک سڑک اندھیرے میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں کمانڈو خالد کو بتاتا جا رہا تھا کہ سڑک پر دور تک کوئی فوجی یا سویلین گاڑی نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے 2-3 گاڑیوں کو کراس کیا، 2-3 پلوں پر سے گزرے۔ ہمارے دائیں بائیں جنگل شروع ہو گیا تھا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی، راستے میں کوئی چیک پوسٹ بھی نہیں تھی۔ ہم بڑی بے فکری اور آزادی سے چلے جا رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد دور سے ہمیں دائیں جانب روشنیاں ٹمٹماتی نظر آئیں تو خالد نے مجھے کہا یہ ہوشنگ آباد کی روشنیاں ہیں، ہم ہوشنگ آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایک جگہ سے اس نے گاڑی بائیں طرف موڑ کر ایک چھوٹی سی اور کچی سڑک پر ڈال دی۔ کہنے لگا یہ سڑک ہمیں ہوشنگ آباد کے جنگل میں لے جائے گی۔ ہوشنگ آباد کے جنگل رات کے وقت بہت زیادہ ہیبت ناک لگ رہے تھے۔ کہیں سڑک اتنی تنگ ہو جاتی تھی کہ درختوں کی شاخیں جیپ کی ونڈ سکرین سے ٹکرا کر پیچھے جاتی۔ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون اپنے سر نیچے کر لیتے۔ ایک جگہ جیپ روک دی گئی۔ کمانڈو خالد اور ہارون نیچے اتر آتے اور ایک طرف درختوں میں جاتی پگڈنڈی کو دیکھنے لگے۔ خالد نے مجھ سے کہا کرمداد اب آگے تم ہمیں گائیڈ کرو، یہ دیکھو کہ آگے اندھیرے میں تمہیں کوئی خاص شے تو دکھائی نہیں دیتی۔ میں جیکٹ کے کالر کے اندر چمٹا ہوا تھا۔ وہاں سے نکل کر میں خالد کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ میں نے جنگل کے درختوں کی طرف اندھیرے میں دور تک دیکھتے ہوئے کہا نہیں کمانڈو، آگے سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تمام کمانڈوز نے اپنی اپنی سٹین گنیں لٹکا رکھی تھی۔ ایک مجاہد کے دونوں کاندھوں پر لائٹ مشین گن تھی۔ یہ کمانڈو پارٹی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑے ہی گھنے اور تاریک جنگل تھے۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے بھی دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے قطار بنا کر چل رہے تھے۔ سارے کمانڈو اس راستے سے واقف تھے۔ کمانڈو خالد نے ایک جگہ رک کر دھیمی آواز میں کہا ٹارگٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپس میں بات چیت نہیں ہوگی، کوئی سگریٹ بیڑی نہیں پیے گا، نہ کوئی کھانسے گا، نہ کوئی چھینکے گا۔ اگر کوئی شہید ہو گیا تو اسے کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا کرے گا تو فوراً ہی شہید ہو جائے گا۔ زخمی خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اگر کوئی پکڑا گیا تو مر جائے گا مگر ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ اوکے گو۔ 5 کمانڈو ہم سے ذرا ہٹ کر دائیں ہو کر بڑے احتیاط سے آگے کو چل پڑے۔ خالد ان کے آگے تھا اور میں جنگل کی تاریکی میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا اور اسے اپنی انسانی آواز میں بتاتا جا رہا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ ایک
ایک درخت کے نیچے آ کر خالد نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ اس کے پیچھے آنے والے کمانڈو رک گئے، پھر آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو خالد نے سرگوشی میں کہا، 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف، گو۔ فوراً 3 کمانڈو ہماری ایک جانب اور 2 کمانڈو ہماری دوسری طرف ہو کر 4 قدم کا فاصلہ ڈال کر آگے بڑھنے لگے۔ کمانڈو ہارون کمانڈو خالد کے ساتھ تھا۔ خالد نے سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، کرمداد آگے کوئی گشتی سنتری تو نہیں آ رہا؟ میں نے سانپ کی نگاہوں سے اندھیرے میں گھور گھور کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں۔ 10-15 قدم چلنے کے بعد ہاتھ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرایا۔ تمام کمانڈو رک گئے۔ جس کمانڈو کے پاس 4 لائٹ مشین گنیں تھیں وہ دوڑ کر خالد کے پاس آ گیا۔ خالد نے اس کو سرگوشی میں کہا، ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے۔ کمانڈو فوراً کمانڈو خالد اور ہارون کے پیچھے ہو گیا۔ جہاں درخت اتنے گنجان تھے کہ راستہ نہیں مل رہا تھا، جہاں کوئی راستہ تھا بھی نہیں، راستہ بنانا پڑ رہا تھا۔ یہ احتیاط بھی کرنی پڑ رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو۔ بارش کی وجہ سے گھاس اور پتے گیلے تھے اور ان پر پاؤں پڑتا تو آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن غلطی سے کسی پتھر پر پاؤں پڑ جاتا تو پھسل جاتا اور آواز پیدا ہوتی۔ اس لیے ہماری کمانڈو پارٹی پاؤں دبا دبا کر چل رہی تھی۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ہالٹ۔ کمانڈو خالد وہیں رک گیا، کمانڈو ہارون بھی رک گیا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے دائیں بائیں ہٹ کر درختوں میں چلنے والے ہمارے ساتھی بھی رک گئے۔ میں نے خالد کے کان میں کہا، 3 درخت چھوڑ کر 4تھے درخت کے پاس مجھے ایک آدمی نظر آ رہا ہے، وہ اندھیرے میں کھڑا پیچھے کو دیکھ رہا ہے۔ کمانڈو خالد اور ہارون وہیں بیٹھ گئے۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ کمانڈو خالد نے سرگوشی میں پوچھا، کیا یہ فوجی ہے؟ میں نے سانپ کی آنکھوں سے بڑے غور سے دیکھا اور سرگوشی میں کہا، ہاں، اس نے فوجی وردی پہن رکھی ہے۔ اب ایک اور آدمی درختوں سے نکل کر اس کے پاس آ گیا ہے، وہ بھی فوجی وردی میں ہے۔ کمانڈو خالد اور ہارون بھی جھک کر بیٹھے اندھیرے میں آنکھیں کھولے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس اندھیرے میں صرف ایک سانپ ہی دیکھ سکتا تھا، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب دونوں فوجی بائیں طرف درختوں میں چلے گئے ہیں۔ دونوں کمانڈو چپ تھے، مجھے ان کے سانسوں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 2-3 سیکنڈ کے بعد خالد نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اور فوجی بھی ہے؟ میں نے کہا، کوئی نہیں ہے۔ خالد نے کمانڈو ہارون سے سرگوشی کی، دائیں بائیں لائٹ مشین گن پوسٹیں لگا دو، کوئک۔ یہ سنتے ہی کمانڈو ہارون جھک کر تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا جو دائیں بائیں درختوں کی آڑ لے کر پوزیشنیں لیے ہوئے تھے۔ چونکہ میں اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، میں نے دیکھا کہ بائیں جانب 2 کمانڈو اٹھے اور ایک سیدھی قطار میں 15-15 قدم کا فاصلہ ڈال کر لائٹ مشین گنیں رکھ کر ان کے پیچھے اوندھے ہو کر لیٹ گئے۔ اسی طرح دائیں جانب جو ہمارے 3 کمانڈو ساتھی تھے، ان میں سے بھی 2 کمانڈو جھک کر مخالف سمت میں تیز تیز دوڑے اور 15-16 قدموں کا فاصلہ ڈال کر لائٹ مشین گنوں کو سامنے رکھ کر پوزیشنوں میں لیٹ گئے۔ کمانڈو ہارون اس طرح جھک کر دبے پاؤں چلتے ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، ان پوزیشن سر۔ کمانڈو خالد نے ہارون کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور دونوں جھک کر آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھنے لگے جدھر میں نے انہیں بتایا تھا کہ 2 فوجی ایک طرف گئے ہیں۔ ان درختوں سے کوئی 5 قدم پیچھے خالد اور ہارون زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئے۔ ان کی سٹین گنوں کا رخ درختوں کی طرف تھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر میں انہیں سرگوشی میں او پی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے بتا رہا تھا کہ درختوں کے پاس کوئی بھارتی فوجی نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں رینگ رینگ کر آگے چل پڑے۔ درختوں کے نیچے آ کر وہ رک گئے اور سٹین گنوں کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف وہ دونوں فوجی گئے تھے۔ میں خالد کے منہ کے بالکل قریب تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کرمداد آگے دیکھو۔ میں نے کہا، آگے کچھ فاصلے پر خاردار تار کی دیوار ہے۔ کمانڈو خالد نے ہارون سے کہا، چاقو نکال لو۔ ان دونوں نے اپنی اپنی سٹین گنیں پیٹھ پر ڈال دیں اور پتلون کی جیبوں میں بڑے کمانڈو چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیے۔ خالد نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، دونوں نائٹ پیٹرول پارٹی کے سنتری تھے، کرمداد تم آگے جا کر ریکی کرو اور آ کر بتاؤ خاردار دیوار کہاں تک خالی ہے۔ میں نے کہا، یس سر، اور فوراً خالد کی جیکٹ کے کالر میں سے نکل کر اس کے کندھے پر سے نیچے گھاس پر آ گیا اور جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان رینگتا ہوا خاردار تاروں والی دیوار کی طرف چل پڑا۔ میں دیوار سے کوئی 10-12 گز ابھی دور تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو خوف سے میرا جسم سرد ہو گیا۔ انڈین فوجی نے مجھے خاردار تاروں کے پاس گھاس میں رینگتا دیکھ لیا تھا۔ خدا جانے اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے اپنے پیچھے فوجی بوٹوں کی دھمک سن کر پلٹ کر دیکھا تو میرا جسم خوف سے سرد پڑ گیا۔ بھارتی فوجی کا بھاری بوٹ والا پاؤں مجھے کچلنے کے لیے مجھ پر پڑنے ہی والا تھا۔ میں تڑپ کر ایک طرف ہو گیا۔ بھارتی فوجی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور جھک کر مجھے گھاس میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس دوران میں اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ اس کے عقب میں آتے ہی میں اچھل کر اس پر چڑھ گیا اور اس کی گردن پر ڈس لیا۔ کوئی ذی روح میرے زہر کا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے زیادہ
मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इंडियन फौजी वहीं एक तरफ को गिर गया। उसके गिरने से आवाज पैदा हुई। ये आवाज मुझसे चंद कदम पीछे पोजीशन में बैठे कमांडो खालिद और कमांडो हारून ने भी जरूर सुनी होगी, मगर वो अपनी पोजीशनों पर बैठे रहे। उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरकत न हुई थी। ये बात मेरे इल्म में थी कि यहाँ कैंप में 2 भारतीय संतरी रात की पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मैंने और कमांडो खालिद ने इन दोनों को अंधेरे में खारदार तारों के पास दरख्तों की तरफ जाते देख लिया था। मैं आगे देखभाल और रेकी के लिए जाने की बजाय वहीं घास में बैठा रहा। मुझे दूसरे भारतीय संतरी का इंतजार था, उसे उस तरफ से जरूर आना था। ये दोनों रात की पेट्रोल ड्यूटी पर थे। इतने में पीछे दरख्तों की तरफ से जहाँ अंधेरा था किसी की आवाज आई, टिकाराम कहाँ है बे तू? दरख्तों के अंधेरे में से दूसरा भारतीय संतरी निकल कर उस तरफ आया जहाँ उसके साथी की लाश पड़ी थी। मैं उसे इतना मौका नहीं देना चाहता था कि वो अपने साथी की लाश देखकर कैंप गेट के गार्ड को आवाज दे सके। इसका मतलब हमारे मिशन की तबाही ही नहीं था, बल्कि हम में से एक भी जिंदा न बच सकता था। दूसरा संतरी जरा आगे आया तो मैं उसके दाएं जानिब हो गया। वो अभी लाश तक नहीं पहुंचा था कि मैंने देखा कि वो एकदम झुक गया। शायद उसे अपने साथी की लाश अंधेरे में नजर आ गई थी। झुकने से वो मेरे लिए बड़ा आसान टारगेट बन गया था और उसकी गर्दन मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं तेजी से उछलकर उसकी गर्दन में चिमटा और फौरन गर्दन में डसकर जहर उसकी शहरग में दाखिल कर दिया। इसका नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। वो बगैर आवाज निकाले वहीं गिर पड़ा। मैं तेजी से रेंगता हुआ पीछे कमांडो खालिद की पोजीशन पर गया। कमांडो खालिद और कमांडो हारून पेट के बल लेटे लेटे स्टेन गन्ने सीधी किए हुए थे। मैंने धीमी इंसानी आवाज में कमांडो खालिद को सारा माजरा बयान कर दिया। वो बोला, आगे जाओ करमदाद, आगे जाओ, मालूम करो कश्मीरी लीडर का टॉर्चर सेल कहाँ है। मैं वहीं से वापस हो गया। मैं जितनी तेज रेंग सकता था रेंगता हुआ दोनों भारतीय फौजियों की लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ कैंप की खारदार तारों के साथ साथ चलने लगा। आगे मुझे खारदार तारों वाली दीवार की अंदर की जानिब फौजी बैरकें दिखाई दी। ये 2 छोटी बैरकें थीं। इनके बाहर बल्ब रोशन थे और एक फौजी गार्ड पहरे पर मौजूद था। हमारा मिशन कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर वाई को उस भारतीय फौजी कैंप से निकालकर अपने साथ ले जाना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।